Now, second part of the process of flame photometry. So here we will discuss vaporization and atomization. So as the name indicates, vapors are produced, atoms, of course, they are neutral atoms, they are produced. So firstly, aerosols are formed from the sample by a jet of compressed gas. So ظاہر ہے sample کو ہم یوز کرتے ہیں, compressed gas کو یوز کرتے ہیں, تو fine droplets aerosol produce ہوتے ہیں. And then these aerosols are carried into a flame by the flowing gas for atomization. جو flowing gas ہوتی ہے, that carries that aerosols to the flame. Then it is this vaporization, what is it? And atomization, what it is? It is conversion of aerosols into an atomic vapor by the flame. ظاہر ہے جب آپ فلیم پہ اس کو کرتے ہیں ویپرس ہمیں ملتے ہیں اور اسی کو ہم ایٹمائزیشن کا نام وہ دیتے ہیں. As a result, some of the metallic constituents is converted to gaseous atoms, while some atoms they are ionized and that depend on the intensity of the temperature. تو جتنا ہم ٹیمپریچر یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ آئنائزیشن ان کی ہوتی ہے, وہ نیوٹرل ایٹمس میں چینج ہوتے ہیں اور ظاہر ہے آگے ان کو ہم میجرمنٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. ایکسائٹیشن, جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ جب ان کو ہم برن کرتے ہیں تو سم آف دا ایٹمس دے چینج فرام لو انرجی اسٹیٹ ٹو ہائی انرجی اسٹیٹ, دے گیٹ ایکسائٹیڈ, اور جب وہ ایکسائٹیشن ان کی ہوتی ہے تو ظاہر وہ اسٹیبل نہیں ہوتے ہیں. Then they return back to their ground state or original state. And when they return back to their ground state, then different types of radiations are emitted. So when a metallic salt is sprayed as fine droplets into a flame, some of the atoms are excited to high energy level, and as they are not stable, they return to their ground state, and in this way, emission of radiations takes place. Now, what is emission and detection? When these excited atoms, when they return back to their ground state, that results in the emission of specific radiations, which are measured with this instrument. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ اس میں ظاہر ہے وہاں مانوکرومیٹر ہوتا ہے, اس میں لینز ہوتا ہے, اور لینز ان ریڈیشنز کو فلٹر کی طرف فوکس کرتا ہے, اور فلٹر سے پرٹیکولر ٹائپ کی جو ریڈیشنز ہوتی ہیں فرام آل ادر ٹائپس آف ریڈیشنز, ان کو آگے ڈیٹیکٹر کی طرف ڈائریکٹ کیا جاتا ہے, اور ڈیٹیکٹر ان ریڈیشنز کو میئر کر کے ہمیں ایک سگنل دے دیتا ہے, اور اس سگنل کو ہم آگے ریکارڈ کر لیتے ہیں, ہمیں خاص طرح کی جو ایک ریڈ آؤٹ ہے وہ ملتا ہے. تو الیکٹریکل سگنل پروڈیوسڈ از پروپورشنل ٹو انٹینسٹی آف دا لائٹ. جتنی زیادہ انٹینسٹی ہوگی اتنا زیادہ سگنل پروڈیوس ہوگا, اگر لائٹ انٹینسٹی کم ہے تو ظاہر کم سگنل پروڈیوس چاہیے ہوگا. یہاں یہ بتایا ہوا ہے کہ کس طرح ایک اسٹینڈرڈ کرو جو بناتے ہیں. یہاں دیکھ سکتے ہیں, یہاں ایکس ایکسس پہ کنسنٹریشن آف میٹل آئن ہے سولوشن میں, اور وائی ایکسس پہ دیر از ریلیٹیو فلیم فوٹومیٹر سگنل, وہ جو انٹینسٹی ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے. تو جیسے جیسے یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ کنسنٹریشن بڑھے گی تو ہمیں یہ زیادہ جو ریڈیشنز جو ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں. اب ان ریڈیشنز کو یوز کرتے ہوئے اور کنسنٹریشن کو یوز کرتے ہوئے جو اسٹینڈرڈ گراف ہے, جیسے یہاں پہ یہ کنسنٹریشن ہے, یہاں یہ کنسنٹریشن ہے, اور ان کو یوز کرتے ہوئے اسٹینڈرڈ گراف جو بنایا جاتا ہے انسٹرومنٹ کو ظاہر ہے یوز کرتے ہوئے, ڈفرینٹ طرح کے جو ڈیلیوشنز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے, تو وی گیٹ اے اسٹینڈرڈ گراف. اب ایک ان نون جب سیمپل ہمیں ملتا ہے تو ان نون سیمپل کو بھی اسی طرح ہم برن کرتے ہیں. خاص سگنل فار ایگزامپل یہ پروڈیوس ہوا, اب اس سگنل کو ہم جو ہے پلاٹ کرتے ہیں گراف کے اوپر, اور وہ گراف جو ہے جو ہمیں سگنل دیتا ہے وہ اس ان نون سیمپل کی جو ہے وہ کنسنٹریشن ہوگی. وہ یہاں پہ پراپ اس کو ٹچ کرتا ہے کنسنٹریشن والے ایکسس کو, تو اس طرح سے ہمیں اس ان نون سولوشن کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے. سو پہلے ہم ایک اسٹینڈرڈ کرو بنا کے انسٹرومنٹ کے ذریعے اسٹینڈرڈ کرو جو بناتے ہیں, اور پھر ان نون جو سولوشن ہوتا ہے اس کو ہم برن کر کے وہاں سے جو سگنل حاصل ہوتا ہے وہاں سے ہم ان نون سولوشن کی کنسنٹریشن جو ہوتی ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں.
And now analysis of data. So we have discussed earlier on that intensity of the radiations produced is proportional to concentration of the element, and blank that is used to set zero intensity on the instrument. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ اس کے اندر بلینک کا مطلب ڈی آئنائزڈ واٹر عام طور پہ جو کہ اس کے اندر کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوتا، تو اس کو ہم انسٹرومنٹ کو زیرو ایڈجسٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں جہاں پہ کوئی امیشن نہ ہو، اور وہ اسٹینڈرڈس کو یوز کرتے ہوئے اسٹینڈرڈ گراف آلریڈی جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ ہم بناتے ہیں. اینڈ emission intensities of different dilutions are plotted against their concentration to make standard graph, and then emission intensity of unknown sample is plotted on the standard curve to find its concentration. جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ جو unknown sample ہوتا ہے اس کے emission intensity کو ہم گراف پہ پلاٹ کرتے ہیں اور وہاں سے اس کی کنسنٹریشن جو ہے وہ کیلکولیٹ کی جا سکتی ہے. تو اس طرح جو بھی ایلیمنٹ ہوگا، سوڈیم کے لیے بھی ہم الگ گراف بنائیں گے، اسٹینڈرڈ گراف بنائیں گے. اسی طرح میگنیشیم کے لیے ظاہر وہ اسٹینڈرڈ گراف نہیں چلے گا، میگنیشیم کے لیے ہمیں ایک الگ اسٹینڈرڈ گراف بنانا ہوگا اور اس کو یوز کرتے ہوئے ہم میگنیشیم کو انون سیمپل کے اندر فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. So for every element we have to make separate standard graph, and accordingly we can make measurement.